السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج کے اس کلاس میں ہم سیکھیں گے تا، دا اور طا کے مخارج۔ کلاس نمبر 6 ہے اور چینل کا نام ہے islamic.com۔ اس سے پچھلے کلاس میں ہم نے نظم پڑھی تھی، زبان کی نوک سے ہیں 12 ف، ظ، ظ۔ یہ ہم نے سیکھ لیے تھے، ان کے مخارج بھی ہم نے پڑھ لیے تھے اور ان کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے تا، دا اور طا۔ نہایت ہی آسان طریقے سے ہیں، بہت ہی سمپل طریقے سے۔ تا، دا اور طا۔ تو تا کا مخرج ہے، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائیے۔ یہ تصویر میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا۔ زبان کی نوک کو دیکھیے گا، اوپر جو سامنے والے 2 دانت ہیں اس کی جڑوں کے ساتھ لگی ہے۔ تو اس سے ادا ہوتا ہے تا، تا، دا۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائیے۔ یاد رہے کہ یہ تینوں حروف یعنی تا، دا اور طا، تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے یہ تینوں حروف نکلتے ہیں۔ د، د۔ اب یہاں پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ تا میں زبان کہاں لگی ہوئی ہے اور طا میں زبان کہاں لگی ہے۔ دیکھیے، تا میں زبان صرف جو ہے زبان کی نوک لگی ہے دانتوں، اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، جبکہ پیچھے زبان بالکل نارملی ہے، نارمل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اوپر کی طرف نہیں اٹھی ہوئی۔ جبکہ طا میں زبان جو ہے، زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ سے بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں درمیان میں زبان اٹھی ہوئی ہے حلق کی طرف، ٹھیک ہے، تالو کی طرف، سوری۔ تو تالو کی طرف یہ اٹھی ہوئی ہے، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تا کو ہم نے سیدھا سادہ پڑھنا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں کرنا، بس جیسے عام روٹین میں پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جبکہ طا جو ہے یہ موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ موٹا پڑھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم زبان کی بیچ جو ہے یعنی زبان کا درمیانی حصہ تالو کی طرف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے آواز جو ہے وہ اس میں موٹا پن آئے گا اور جو مخرج ہے وہ ٹھیک طریقے سے نکلے گا انشاءاللہ۔ تو پریکٹس کریے گا۔ تا، طا، تا، طا، تا، طا۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائیے۔ طا، طا، طا۔ عمومی طور پر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ یہ کہ ہم طا کو جو ہے تا پڑھ لیتے ہیں یا تا کو طا پڑھ لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ طا جو ہے اس میں ہم ہونٹوں کو بھی گول کر لیتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہ غلط ہو جاتا ہے، یعنی طا میں جو ہے وہ واو بن جاتا ہے، جبکہ واو اس میں نہیں بنانا، یہ سیدھے طریقے سے پڑھنا ہے، ہونٹوں کو جنبش بالکل بھی نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ طا، طا، عط، عط، طا، طی، طو، طن، 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 طن۔ مثالیں ہیں، اطعمہم، 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 طیرا، 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 والباطل، والباطل،
والباطل يهبط يهبط يهبط. اب ہم شروع کرتے ہیں تعوذ سے. تعوذ میں جو قواعد ہیں وہ سیکھیں گے، صفات ہیں وہ سیکھیں گے، اور مخارج بھی. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے یہ مخارج ہے. ٹھیک ہے، اعوذ. اور جو نیچے بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے تو یہ صفات اور قواعد ہے. ٹھیک ہے، تو ان اعوذ میں قاعدہ یہ ہے، اوپر تو مخارج ہے ریڈ کلر میں، لیکن نیچے جو ہے جو ہے یہ قاعدہ ہے. اس کو ہم نے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہوگا، یعنی 2 حرکات کے مقدار. ٹھیک ہے، اعوذ نہیں پڑھیں گے یا زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اعوذ اتنا، اس کے مقدار کا اندازہ ہم اسی طریقے سے لگا سکیں گے کہ ہماری جو ایک انگلی ہے وہ اس میں بند ہو سکے. ٹھیک ہے، تو پریکٹیکلی آپ کریے، انگلی کو بند کریے اور پڑھیے اعوذ اعوذ. انگلی ساتھ پڑھتے ہوئے انگلی کو جو ہے وہ کھول دیا کریں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو اندازہ ہوگا. اعوذ. پھر ہے باللہ. باللہ میں لام کو باریک پڑھنا ہوگا، یعنی سادہ طریقے سے پڑھنا ہوگا. اعوذ باللہ. اچھا، اب ہم اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. اعوذ اعوذ. اب حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہوگا. حمزہ کو سمپلی پڑھنا ہے، جبکہ عین جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ کو جھٹکا بھی دینا ہوگا، یعنی جھٹکے سے شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے کھینچنا بھی نہیں ہے. اعوذ اعوذ ا ا ا عو عو عو. ذو. ذال جو ہے یہ ہم نے پچھلے حروف میں پڑھا تھا نا، کہ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے دانتوں کی سرے سے لگے تو اس سے ادا ہوتا ہے ذا. تو یہ وہی مخرج ہے، اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا. ذو ذو ذو. اب آوازوں کو آہستہ آہستہ قریب لائیے، مخارج اور صفات پر کنٹرول آنے کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی جب مخارج اور صفات پر کنٹرول آئے تو آہستہ آہستہ آوازوں کو پھر ہم قریب کریں گے، تو ہمارا جو تعوذ ہے وہ ٹھیک طریقے سے انشاءاللہ نکلے گا. تو پڑھیے ا ا ا عو عو ذو ذو ا عو ذو ا عو ذو اعوذ. اب قریب کریے، قریب سے پڑھ لیجیے گا. اعوذ اعوذ باللہ. اب اس جگہ پر جو ہے لام کو موٹا بالکل بھی نہیں کرنا، اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. باللہ باللہ باللہ. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء فی الدار.